والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وصفيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فریش ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللہ سبحانہ وتعالی سب مومنین و مومنات کے حضور کو اس مجلس اعزاء میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے، اور خاص طور پہ جو 2 دن پہلے حادثہ ہوا ہے کراچی کے اندر، اس میں زخمی مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اور شیاطین کے شر سے نجات کے لیے سب مل کے بلند صلوات پڑھیں. آپ کی خدمت میں اس عشرہ محرم الحرام، جس کے سلسلے کی آج 8ویں مجلس ہے، یہ عرض ہوا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کا قیام، امام علی مقام کا قیام، اس کو سمجھنے کے لیے سید الشہداء علیہ السلام کے خطبات یا سید الشہداء کی جو ملاقاتوں کے اندر مختلف جملے ہیں گفتگو کے دوران، یا تھوڑا سا اس کو آہستہ کر دیں، زیادہ میری طرف آواز آ رہی ہے، خطبے ہوں سید الشہداء کے، یا سید الشہداء کی ملاقاتیں ہوں، یا سید الشہداء کے خطوط ہوں، ان سب کے اندر سید الشہداء کے قیام کا مقصد جھلک رہا ہے کہ میں کس لیے اٹھا ہوں. اس وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام کے مقاصد اور اہداف اور قیام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم خود سید الشہداء سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا، آپ کی قربانی کا مقصد کیا ہے، آپ کی اس فداکاری کا مقصد کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو کیوں ساتھ لے کے گئے. کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سید الشہداء کا پیغام پوری امت کے لیے اس وقت بھی تھا، اور حضرت نے پورے رستے میں تفسیر کی، اپنے مقاصد کی تبیین کی، تقاریر کی. مثلا آپ دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ رہبر معظم ابھی اس زمانے میں رہبر شہید کی جو شہادت ہوئی، اور امریکہ نے جس طریقے سے ان کے اوپر حملہ کیا، کیوں کیا، اس کو رہبر نے اس سے پیچھے تقریباً 15-20 سال اور کل تقریباً 30 سال کی مجاہدت، اور ہر ہفتے 2-3 خطاب رہبر فرماتے تھے. کم از کم ہفتے میں 1 خطاب ان کا آتا تھا، یا مہینے میں 2-3 خطاب مشق ہوتے تھے.
کرونا ہو جو ہو رہبر گفتگو فرماتے تھے، لوگوں کو آگاہ کرتے تھے ہو کیا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا۔ اور یہ اہل بیت کی سیرت ہے، اہل بیت کی روش ہے کہ قوم کے سامنے حقائق بیان کیے جائیں، تبیین کی جائے، تفسیر کی جائے۔ اس وجہ سے رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ کربلا یہ نہیں ہے کہ صرف عاشورہ والے دن امام حسین کی شہادت ہوگی، نہ، اس سے پیچھے بہت کچھ ہے، اس سے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ خود قیام سید الشہداء میں حضرت نے جو خطبے دیے وہ اس لیے سمجھانے کے لیے امت کو کہ حالات دیکھو کیا ہو رہا ہے، تم نے کیا کر رہے ہیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اگر نہیں یہ کرو گے تو ہوگا کیا، نقصان کیا ہوگا، کس کا ہوگا، دین کا بھی ہوگا، تمہارا بھی ہوگا، اسلام کا بھی نقصان ہوگا۔ اصل آپ دیکھیں نبی کی ایک خصوصیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رکھی ہے، وہ منذر ہے، منذر ہونا، منذر ڈرانے والا، خطروں سے ڈرانے والا۔ اے انسان تیرے لیے یہ خطرے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ مبشر، پیغمبر کی دو صفات بڑی اہم ہیں، ایک مبشر، ایک منذر۔ ہم کہتے ہیں اے رسول خدا آپ مبشر بھی ہیں، آپ منذر بھی ہیں۔ مبشر اور منذر کا کیا ہے؟ مبشر بشارت دینے والا، منذر خطروں سے آگاہ کرنے والا، انسانوں کے لیے کیا خطرے، دنیا میں کیا خطرے اور آخرت میں کیا خطرے، دونوں خطروں سے آگاہ کرنا کہ بھائی یہ اے انسان یہ چیزیں تیرے لیے خطرہ ہے، یہ کام تیرے لیے خطرہ ہے، یہ ایکٹیویٹیز تیرے لیے خطرہ ہے، تیری جان کے لیے خطرہ ہے، تیری روح کے لیے خطرہ ہے، تیرے نفس کے لیے خطرہ ہے، اور آخرت میں بھی جو خطرے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ کام دنیا میں تم نے نہیں کرنا، ورنہ تم خطرے میں چلے جاؤ گے، تم اپنی مقصد حیات کو کھو دو گے جس کے لیے تم پیدا ہوئے، بڑی قیمتی ہو تم، لیکن ضائع کر بیٹھو گے خود کو، پھر تمہیں بہت افسوس بھی ہوگا لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں جو سید الشہداء کے ساتھ نہیں اٹھے، بعد میں توابین نے قیام کیا، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اکثریت جنہوں نے امام حسین کا دفاع کرنے کے لیے اٹھے امام کی شہادت کے بعد، اسی طرح حضرت مختار ثقفی نے قیام کیا، اس وقت بھی ایک بڑی تعداد ہزاروں میں دنیا سے چلی گئی۔ مدینہ والے اٹھ کھڑے ہوئے، مدینہ والے 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، تو ہزاروں شہادتیں ہو گئی، لیکن سب لیٹ، کوئی وقت پہ نہیں، سب کو امام حسین بلاتے رہے۔ اگر اس وقت بر وقت اٹھ کھڑے ہوتے، امام کی باتوں کو سمجھ جاتے اور بر وقت وہ کام کرتے جو امام فرما رہے تھے، جو مسلمانوں کی سپریم اتھارٹی کہہ رہی تھی کہ یہ تمہاری اس وقت تمہیں کرنا چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر یہ نہیں کرو گے یہ نقصان تمہیں ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں حقیقت میں عالم بھی، حقیقی عالم جو ہوتا ہے وہ منذر ہوتا ہے، حقیقی عالم اس کا کام انذار ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کیوں نہیں تم میں سے ایک گروہ نکلتا، نفر نکلتا، نفر 3 سے اوپر کو کہتے، قرآن میں نفر کا لفظ استعمال چند جگہ پہ، مثلا سورہ جن میں بھی ظاہراً استعمال ہوا کہ جنوں کا ایک گروہ، نفر، جنوں کا ایک گروہ پیغمبر کے پاس ہے، نفر 3 سے زیادہ افراد کے اوپر، فلولا نفر، کیوں نہیں تم میں سے ایک گروہ نکلتا، منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، غور کریں جو دین کو، پڑھیں جا کے، سمجھیں دین کو، تفکر کریں، تدبر کریں، کیونکہ دین بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے، دین بھی ایک مہارت ہے، دین فہمی، دین کو سمجھنا، قرآن فہمی ایک مہارت ہے، قرآن میں تدبر کرنا، وقت لگانا، حدیث فہمی، اہل بیت کے کلام کو، لاکھوں حدیث کو سمجھنا، یہ خود ایک ہنر ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے۔ جس طرح مجھے مولانا طارق جمیل کا ایک جملہ بڑا اچھا لگا ایک دن، بہت ساری باتیں ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں۔
اکثر ہی اچھی ہوتی ہے ان کی بات. ہمیشہ امت کو دعوت دیتے ہیں کہ وحدت کے ساتھ رہے، وحدت کے دائی اور اہل بیت کے مدافع. ایک عظیم شخصیت ہے ہمارے اس دور میں، اور پاکستانیوں کو ایسی شخصیت پہ فخر کرنا چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں مولانا طارق جمیل جیسی شخصیت پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہیں. واقعی یہ نعمتوں میں سے. فتنہ گروں کو جواب دینا، اہل بیت کی شان میں گستاخ جو ہیں ان کو جواب دینا. تو وہ فرما رہے تھے کہ عموماً ایک تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی جب عالم دین بنتا ہے تو وہ خود اپنی سٹوری کئی دفعہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، کہا تھا جب مولوی بننا ہی نہ تو پھر، کیونکہ وہ واقع میں نے ان کا علاقہ دیکھا ہے، وہ زمیندار ہے، ان کے والد بہت بڑے زمیندار تھے. تو زمیندار کا بیٹا اب لازمت ہے، وہ آپ کو ہماری سوسائٹی میں پتہ ہے جو مولانا حضرات یا امام جماعت کا جو تصور انگریزوں نے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے وہ ساروں کو پتہ ہے. اب مجھے اس کی تفسیر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لوگ جس طرح ڈیل کرتے. تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. ایک شیخ صاحب بڑے مالدار کروڑ پتی شخصیت ہے، تو ایک دن لاہور میں ارب پتی شخصیت، تو ایسے ہی لاہور میں گیا ہوا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، اللہ پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا یہ نہیں کرے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا عالم دین بننا چاہتا تھا، میں نے اس کو نہیں بننے دی. میں نے کہا بھائی نہیں، تو نہیں بن سکتا، پیسے کی کمی نہیں ہے. کہا ہمارا ہر بیٹا جو ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ایک دکان ہے، تو میں اس کو عالم دین بناؤں گا تو وہ میری دکان کدھر جائے گی؟ حالانکہ اس کی 10 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوتا. لیکن ایک نفسیات ہے یہ عمومی طور پہ، اور خاص طور پہ مالدار جو تھوڑے سے ہوتے ہیں ان کا اگر بچہ نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو پوری فیملی بائیکاٹ یعنی ایک عملی احتجاج کر رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بچہ کدھر جا رہا ہے. تو وہ فرماتے ہیں ایک جملہ، وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر ہم فخر کرتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. اب ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائے، میں ایک بہت جملہ کہنے لگا. وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اکثر، ڈاکٹر جاؤ پیشاب کا ٹیسٹ لے کے آؤ، خون کا ٹیسٹ لے کے آؤ، فلاں چیز کا ٹیسٹ لے کے آؤ. کہ آپ دیکھیں ایک ہے جو پورا دن ان چیزوں کے ٹیسٹ اور اسی سے متعلق کا ٹیسٹ لے کے آتا، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے انسانیت. لیکن ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کو کھول رہا ہے، جعفر صادق کے فرمان کو کھول رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. امام جعفر صادق کے فرامین کی تفسیر کر رہے، تبیین کر رہے، تو وہ فرما رہے تھے ان دونوں میں کتنا فرق ہے. اگر سوچو تو کتنا درجہ ہے، ایک فقیہ کا ایک عالم کا کتنا مقام. لیکن ہماری نفسیات میں یہ چیز اس طرح ڈال دی گئی ہے تو ہم ہر چیز کو کیونکہ مادی دیکھتے ہیں اور مادیت کے ارد گرد دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں اس وقت بھی، آپ دیکھیں جن علماء نے بھی تھوڑی سی بھی محنت کی ہے بہترین زندگی گزارتے ہیں. علماء اہل علم، علماء کی زندگی سب سے بہترین زندگیوں میں سے ہوتی ہے. قناعت ہوتی ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے اس نے بہت ساری چیزیں سمجھ لی ہوتی ہے زندگی میں. با اخلاق ہوتا ہے، اچھی فیملی ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہ ہے زندگی اچھی بسر ہو رہی ہوتی ہے، دنیا بھی آخرت کی سعادتیں بھی، مطمئن بھی ہوتے ہیں اکثریت اپنی زندگی سے. تو طالب علم بننا، عالم دین بننا یہ کم چیز نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہماری سوسائٹی اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے نکلے ایک گروہ دین ایک اسپیشلائزیشن ہے. جس طرح بدن ایک اسپیشلائزیشن ہے، طب کا تعلق بدن سے ہے، بدن ایک اسپیشلائزیشن ہے. بدن کی سلامتی ضروری ہے، اس وجہ سے ڈاکٹرز بنانا ضروری ہے. معصوم کا فرمان ہے معاشرہ نہیں چل سکتا مگر چند چیزوں سے. ان میں سے ایک اہم ترین چیز حضرت نے پہلی جو فرمائی، ایسا عالم جو تمام مسائل دینی سے آگاہ ہو، یہ معاشرے کی ضرورت ہے. اور دوسرا فوراً پر فرمایا طبیب معاشرے کی ضرورت ہے. صالح حاکم، نیک اور صالح حاکم، اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ ضرورت ہے. بہترین معاشرے انہی سے شکل پکڑتے ہیں.
انہی لوگوں، انہی افراد سے۔ جن معاشروں میں اچھے علماء ہوں گے وہ معاشرے اچھے ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، ادھر لوگوں کی روحیں پاکیزہ ہوں گی۔ امام خمینی فرماتے تھے میں کسی بھی علاقے میں جب جاتا ہوں تو مجھے لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کیسا عالم رہتا ہے۔ اکثر فرماتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے، مثلا جو لوگ دین کے پابند نظر آئیں، شریعت کے پابند نظر آئیں، عبادات کے پابند نظر آئیں اور طہارت کے پابند، پاکیزگی کے پابند نظر آئیں، تو سمجھ لگ جاتی ہے یہاں پہ کوئی عالم رہتا ہے جس نے ان کی تربیت کی ہے۔ اور جہاں پہ لوگ ایسے ہی نہ پاکیزگی کا پتہ، نہ پلید چیزوں کا پتہ، نہ نجاسات کا پتہ، نہ حلال و حرام کا پتہ، ہر چیز کھا رہے ہیں، سب ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، نہ عبادات ہیں علاقے میں، نہ مسجد، نہ عبادات، نہ سجدے، وہ فرماتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے ادھر کوئی عالم کوئی نہیں، اگر یا ہے تو کوئی بیکار قسم کا عالم ہے۔ اکثر اسی طرح ہی، اکثر اسی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک ورکر عالم واقعاً زندگی وقف کرنے والا، تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم کی بھی جو حقیقی عالم ہے اور واقعاً عالم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مکس ہو گئی ہیں ہر چیزیں، ایسا دور ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں جہاں پہ خود چیزوں کی تشخیص بھی ایک ہنر ہے، بصیرت ہے، عالم اور غیر عالم کی شناخت بھی ایک ہنر ہے، پھر عالم میں عالم کے درجوں کو سمجھنا بھی ایک ہنر ہے، کون کس درجے کا عالم ہے یہ بھی ایک ہنر ہے۔ ورنہ ہر کسی کو ایک جگہ پہ رکھ دینا، اکٹھا تولنا، یہ خود کوئی عقل باشعور لوگوں کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ ایک مجتہد لیول کی شخصیت اور مرجع لیول کی شخصیت، ایک شخص جو تمام علوم کو کے اندر مہارت رکھتا ہے، اس کو آپ اٹھا کے اور محلے کے ایک مثلا اس طرح امام جماعت جو مطلب معمولی سطح پہ میری طرح پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو مقایسہ کرنا شروع کر دیں۔ بلکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، استاد شہید مطہری نے ایک بہت بڑے المیہ کی طرف توجہ کیا ہے، اس نقطے کو غور سے سنیں۔ استاد شہید مطہری فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے سادے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے محلے کے امام جماعت کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فقہاء کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ یہ استاد شہید مطہری نے ڈسکس کیا ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، ٹھیک ہے اپنے امام محلے کے امام جماعت سے محبت ہونی چاہیے، لیکن پتہ اس کا لیول کتنا ہے اور دوسروں کا لیول کتنا ہے، یہ المیہ ہے مذہبیوں کا۔ تو آپ دیکھیں کہ عالم منذر ہوتا ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينذروا قومهم، وہ اپنی قوم کو انذار کرے، ورجعوا إليهم، اور پلٹ کے آئے، جائے اسپیشلائزیشن کرے، کیسٹیں نہ سنیں، عالمہ بننے جائے، خاتون ہو یا مرد دونوں۔ آپ دیکھیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ قرآن پڑھاتی تھی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے گھر میں کوفہ کے اندر جتنا عرصہ رہی، سیدہ قرآن پڑھاتی تھی، قرآن کی تفسیر کرتی تھی۔ جتنی اہل بیت کی بیویاں عظمت والی، آپ حضرت معصومہ قوم لے لیں یا قاہرہ کے اندر امام مجتبیٰ کی پوتی ہیں، جتنی شخصیات، نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہ امام حسن کی پوتی اور امام جعفر صادق کی بہو ہیں، حضرت اسحاق کی بیوی، حضرت اسحاق امام جعفر صادق کے ایک بیٹے تھے، اور یہ نفیسہ خاتون حضرت زید امام حسن کے بیٹے تھے، ان کی بیٹی تھی۔ یہ دفن ہوئی ہیں مصر میں، قاہرہ میں، بہت بڑا مزار ہے، قاہرہ میں کئی مزار ہیں، مصر میں آپ کو پتہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، مصر میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک بڑا مزار ہے، مصریوں کے نزدیک سیدہ زینب مصر میں دفن، اور علامہ مرشی جو تھے، آیت اللہ مرشی جو بڑے ماہر تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مصر میں دفن ہے۔ لیکن
اکثر علماء کے نزدیک جو معتبر رائے ہے وہ یہی ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار شام کے اندر ہے. تو اس وجہ سے آپ اگر ادھر جائیں مصر میں تو بڑا حرم آپ کو سیدہ زینب کا، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں، آپ دیکھیں ایک بڑا مزار ہے، ایک تعداد آتی ہے زائرین کی وہاں پہ. اسی طریقے سے حضرت نفیسہ خاتون کا وہاں پہ ایک بڑا حرم ہے، وہاں پہ زائرین کی شرکت کرتے ہیں، آتے ہیں وہاں پہ. اور حضرت نفیسہ خاتون کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 1000، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، کئی ہزار دفعہ قرآن پڑھا اور پڑھایا. سارا دن قرآن پڑھتی اور پڑھاتی تھی اور روزہ رکھتی تھی، اکثر روزے میں رہتی تھی. جس وقت وفات ہوئی اس وقت بھی قرآن پڑھ رہی تھی اور وفات ہوئی. یہ اہل بیت کی سیرت ہے، اہل بیت کے خاندان کی سیرت ہے، روش ہے. اس وجہ سے پھر حضرت اسحاق جب وفات کی خبر ملی تو حضرت اسحاق سفر پہ تھے، سفر پہ لے کے گئے تھے، خود گئے تھے مصر تو ساتھ اپنی زوجہ کو بھی لے کے گئے تھے. تو پھر ارادہ کیا کہ اب میں ان کی میت کو مدینہ لے جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے حضرت اسحاق کے اور فرمایا کہ میری بیٹی کو ادھر ہی دفن کر دو، یہاں ہی دفن کر دو. اس کے بعد ایک مرکزی شخصیت ہے مصر کے اندر، مرکزی شخصیت ہے حضرت نفیسہ خاتون. تو آپ جو اشارہ کیا صرف اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ اہل قرآن پڑھنا، خواتین یہ نہ سمجھے کہ ان کا کام صرف کچن کا کام ہے، کھانا بنانا ہے. نہ، خواتین کی ایک بڑی ذمہ داری کہ تعلیم معاشرے میں عام کرنا، اور تعلیم خاص طور پہ تعلیم قرآن، فرامین اہل بیت ان کو پڑھنا، پہلے خود پڑھنا پھر لوگوں اور بچوں کو پڑھانا. مثلا کتنی خواتین ہیں ہماری جو نہج البلاغہ پڑھا سکتی ہیں، یا جنہوں نے خود نہج البلاغہ پڑھی ہے یا پڑھا سکتی ہیں. بچیوں کو پڑھائیں نہج البلاغہ تاکہ بچیاں ان فتنوں سے بچیں. بچیوں کو پڑھائیں سورہ نور، کہا گیا حدیث کے اندر آیا بچیوں کو سب سے پہلے سورہ نور پڑھاؤ تاکہ وہ فتنوں سے بچ جائیں. معصومین نے بتائی ہیں یہ ساری چیزیں کہ کیا طریقہ ہے معاشرے کو اصلاح کرنے کا، صالح بنانے کا، بہترین بنانے کا. تو منذر ہے عالم، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جائے پڑے علاقے میں واپس آئے انذار کرے، خطروں سے آگاہ کرے، خطروں سے جو خطرے قوم کو لاحق ہے. تو آپ دیکھیں بنیادی طور پہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے خطبے ارشاد فرما رہے تھے، تقاریر فرما رہے تھے، اس میں ایک چیز خطروں سے آگاہ کرنا تھا کہ یہ تمہیں خطرے لاحق ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے تمہاری نابودی عن قریب ہے. نابودی کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ سارے مر جائیں، ہوتے ہوئے نابود انسان بعض اوقات ہو جاتا ہے، ہوتے ہوئے نابود. مثلا ہم یہ تعبیر استعمال نہیں کرتے، مثلا کسی کا ایک دم مالی نقصان ہو جائے، فرض کرے پوری فیکٹری ختم، کہتے ہیں جی وہ تو مک گیا ہے. کیا مطلب ہے مک گیا؟ یعنی اس کے پلے اب کچھ بھی نہیں رہا. یہ تو ہم خود لفظ استعمال، یعنی جتنی جائیداد تھی ختم ہوگی، جو سرمایہ تھا ختم ہو گیا، اس کا سرمایہ جو اس نے بنایا تھا ختم. اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی حرکت کر دے، ایسا گناہ کر دے جس کی وجہ سے کسی شخص کی معاشرے کے اندر عزت ختم ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا، کچھ نہیں رہا ایک بیچارے کے پلے. ہو جائے، آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے، بہت سارے حکمران آپ دیکھیں جب حکومت سے نیچے آتے ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، بالکل صفر پہ آ جاتے ہیں، زیرو پہ آ جاتے ہیں. تو بعض اوقات قوموں کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ ہوتی تو ہیں لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ عزت ہوتی ہے، نہ ان کا احترام ہوتا ہے، نہ ان کا وقار ہوتا ہے، نہ ان کے پاس بال ہوتا ہے، نہ ان کچھ بھی نہیں، صرف ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، اور ان کو ہر وقت ذلیل کیا جاتا ہے، ہر وقت ذلیل کیا جاتا ہے. ابن زیاد نے جس وقت کوفیوں کو ذلیل کرنا شروع کیا، بہت رسوا کیا، بس جس کی اس سے بڑی ذلت کیا تھی، جس کی ناموس اٹھانی ہو ناموس اٹھا کے لے. یزید نے اصل یہی کہ آپ دیکھیں یزید نے مدینۃ الرسول پہ، تمام اہل سنت شیعہ کا اتفاق ہے، مدینۃ الرسول پہ حملہ کروایا، پورے مدینہ کی ناموس اس نے حلال کر دی اپنی فوج کے لیے.
امام حسین کا ساتھ نہ دینے کا نتیجہ آپ دیکھیں، آپ تاریخ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اس کے بعد پھر مدینہ میں کیا ہوا، کیا کنڈیشن رہی۔ اور حرم رسول خدا کو استبل بنا دیا، گھوڑوں کا استبل کے طور پہ حرم استعمال ہوتا تھا، یہ یزید نے کیا، یہ حرمت کیوں؟ کیونکہ وہ سید الشہداء کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ سید الشہداء بتا رہے یہ خطرہ ہے، مثلا آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، خدا نہ خواستہ وہ کچھ الٹی حرکتوں پہ لگ گیا، اب باپ یا بھائی یا وہ سب یہ کام کر سکتے ہیں نا، مثلا اگر چھوٹا ہے تو ماریں گے، لیکن اگر وہ بڑا ہو گیا 25-30 سال اس کی عمر ہو گئی ہے تو سارے بیٹھ کے سمجھائیں گے، کتنے ایک مار سکتے ہیں، کہیں گے بیٹا یہ خطرہ ہے، بیٹا یہ نہ کرو، یہ چیز بڑی نقصان دہ ہے، تم جس طرف آگے بڑھ رہے ہو، تم جس طرح سوتے اور اٹھتے ہی نہیں، تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ کل تم نے شادی نہیں کرنی، کل تم نے گھر نہیں بنانا، کل تم نے معاملات لے کے نہیں چل رہے، لیکن نہیں وہ مست ہے، وہ یہ سب ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اپنی مستی میں۔ تو آپ دیکھیں ایک دن کیا ہوگا، وہ آپ کو پل کے نیچے لیٹا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو پل کے نیچے جوان لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہی ہوتے ہیں جو نصیحتوں کو پلے نہیں ڈالتے، نصیحتوں کو گرا نہیں۔ اس وجہ سے کتنا خوش نصیب ہے وہ، حدیث کے اندر آیا کتنا بہترین ہے وہ انسان جس کو نصیحت کی جائے اور نصیحت کو سمجھے، متوجہ ہو جائے کہ واقعاً یہ چیز مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اگر اچھی ہے تو کرنی چاہیے۔ نصیحت دونوں طرف سے ہوتی ہے، بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں بالکل اسی طرح جس طرح ایک جوان خطرے میں چلا جاتا ہے، اگر وہ مست ہو، غفلت میں ہو، اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پاکستان میں، پوری دنیا میں اس کی مثالیں ملے گی، لیکن پاکستان میں آپ دیکھ لیں ایک بڑی تعداد جوانوں کی اپنی جوانی برباد کر دی، اپنا مستقبل برباد کر کے بیٹھے ہوئے، صرف کس وجہ سے؟ اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی نصیحت پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، اپنی عادتوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح قومیں ہوتی ہیں، بعض وقت قومیں اسی طرح ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں اس بات کو، میں جو فرمان ابھی آپ کی خدمت میں حضرت کا بیان کرنے لگا، اس سے پہلے یہ چیز ایک نقطہ سمجھ لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ظالم سسٹم کے خلاف قیام کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یزیدیت ایک ظالم نظام تھا جو مسلط ہو چکا تھا، نظام کے خلاف بھی اٹھ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ افراد کی اصلاح، یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں اکٹھی چلتی ہیں۔ ہمارے یہاں بعض ایسے طبقے ہیں، مثلا ہمارے یہاں بعض علماء وہ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی ہمیں نظام پہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سسٹم پہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف افراد کی تربیت کرنی چاہیے، تزکیہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم افراد کا تزکیہ اور تربیت کریں گے تو ایک دن خود بخود اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے گا، خود بخود نظام چینج ہو جائے گا۔ بس آپ فوکس نظام پہ نہ کریں، آپ فوکس اجتماعیت پہ نہ کریں، معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ اس کو چھوڑیں۔ آپ دیکھیں پوری تبلیغی جماعت کا یہی سوچ ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہی سوچ ہے، شیعہ کے ہاں بھی طبقہ ہے ایک بڑا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ دیکھیں تبلیغی جماعت والوں کا کیا، مولانا طارق جمیل وغیرہ، یہ پورا گروہ ان کا کیا نظریہ ہے؟ یہ کہتے ہیں بس بھائی آپ کو سیاسیات سے کچھ نہیں غرض ہونی چاہیے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہ کہ جو لوگ آپ کو ملتے ہیں آپ ان کا تزکیہ کریں، آپ ان کو